میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ معاشرت اور آداب اس کی دین میں کتنی اور کیا اہمیت ہے، اس بارے میں کچھ روشنی ڈالی۔ معاشرت اور آداب کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ اس کی اہمیت کے لیے اگر صرف 3 چیزوں پر غور کر لیا جائے تو کافی ہے۔ ماشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر تو یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر معاشرت اور آداب کے کتنے احکام بیان ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کے اندر کسی شے کا ایک مرتبہ آ جانا ہی اس کی اہمیت کے لیے بہت کافی ہے۔ بے شک۔ لیکن معاشرت اور آداب وہ چیز ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بلکہ 20 جگہ پر ارشاد فرمایا گیا، تعلیمات دی گئی، سمجھایا گیا اور باقاعدہ آداب بیان کیے گئے، معاشرت کے طریقے بیان کیے گئے۔ اچھا، اسی طرح دوسری اس کی اہمیت کی ایک بہت واضح جو ہمارے سامنے چیز آتی ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر اس شے کا موجود ہونا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی جو مبارک معاشرت تھی وہ کیسی تھی، آپ کا جو لوگوں کے ساتھ میل جول تھا، جو اٹھنا بیٹھنا تھا وہ کیسا تھا۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ معاشرت ہی کا معاملہ ہے۔ اچھا، یہ اسی طرح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے نمونے کے بعد آپ نے جو اس کی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان کی روشنی کے اندر بھی معاشرت کا پتہ چلتا ہے کہ دین کا بہت بڑا حصہ صرف اسی پر مشتمل ہے۔ آپ احادیث کی کتابیں اٹھائیں یا آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں یا آپ تصوف کی کتابیں لے لیں، تینوں کے اندر یعنی دین کی بنیادی ترین جو کتابیں، تفسیر میں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسی آیت ہے اس کے مطابق بیان کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو بھی جدا کیا جائے تو ایک بہت بڑا حصہ ہے قرآن پاک کا اور تفاسیر کا کہ جو اسی موضوع سے متعلق ملے گا۔ لیکن احادیث مبارکہ کو چونکہ ایک خاص باب باندھ کر اس کو چیپٹرز کے اندر تقسیم کر کے اس کو لکھا جاتا ہے موسٹلی، تو اس کے اعتبار سے دیکھیں تو باقاعدہ کتاب الآداب کے نام پر حدیث کی کتابوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک کتاب 800 صفحات پر مشتمل ہے حدیث کی تو اس کا 8واں حصہ یعنی 100 صفحہ جو ہوگا وہ صرف آداب کے بارے میں ہوگا۔ اچھا، ہو سکتا ہے بہت کے لیے نئی بات ہو کہ حدیث پاک کا اتنا بڑا مجموعہ اس قدر اس کے بارے میں ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں اور محدثین کے اندر یعنی نہایت ہی نمایاں مقام ہے ان کی ایک پوری کتاب ہے الادب المفرد، بیسیکلی یہ آداب اور معاشرت کے بارے میں ہے۔ اسی طرح کے یہ پوری کی پوری کتاب جو ہے یہ آداب اور معاشرت کے بارے میں ہے کہ ایک مسلمان کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، اس کا ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہونا چاہیے، اس کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، مہمانوں سے ملنے، کہیں مہمان جائے تو مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، وہ انہی چیزوں کے اوپر پوری کتاب مشتمل ہے۔ مفتی جب محدث کا لفظ آتا ہے تو اس طرح لوگوں کا ذہن عام طور پر نہیں جاتا کہ اس طرح کی چیزیں بھی جمع کی ہوں گی، یعنی اتنا دور ہے لوگ۔ بہت کتابیں اس پر تو بہت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو چونکہ ایک نمایاں ترین مثال ہے اس لیے میں نے انہی کا نام لیا کہ ان کو سارے ہی جانتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب الادب المفرد جو ہے وہ اسی موضوع کے اوپر ہے اور اس میں کم از کم 1500 سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ 1500 اب یہ اندازہ لگائیں، 1500 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے اسی موضوع پر یعنی آداب اور معاشرت کے اوپر انہیں جمع فرمائی ہیں۔ اچھا، اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، ان کی کتاب ہے ریاض الصالحین۔ ریاض الصالحین کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے جو عبادات کے بارے میں ہے، اس کا جو یعنی جو موسٹ آف دا بک ہے، جو میجر پورشن ہے کتاب کا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آداب معاشرت اور آداب زندگی کے اوپر مبنی ہے۔ یہ وہ یعنی یہ مشہور محدثین میں سے جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی۔ اسی طرح اور بھی محدثین کا یعنی ہم تذکرہ کریں تو بہت سارے محدثین کی اس طرح کی کتابیں ملیں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا کتنا بڑا حصہ ہے جو محض معاشرت اور آداب کے اوپر مشتمل ہے، جو زندگی کے آداب سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، جو عبادت کے ساتھ یعنی اللہ کے حقوق کے ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسی لیے بلکہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کی مختلف تقسیم ہیں، یعنی کسی کو مسند کہا جاتا ہے، کسی کو معجم کہا جاتا ہے، کسی کو سنن کہا جاتا ہے، کسی کو جامع کہا جاتا ہے۔ ان میں جو سب سے زیادہ جو وہ ہوتی ہے، جو جامع ترین یعنی جو قسم ہوتی ہے وہ جامع ہی ہوتی ہے، اس کو جامع ہی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا جامع کون سی کتاب ہوتی ہے جس میں 8 ابواب ہوں، یعنی 8 موضوعات کو بطور خاص جس میں لیا گیا ہو، 8 موضوعات، ان 8 موضوعات کے اندر ایک موضوع آداب زندگی ہے۔ اچھا،
یعنی جامع حدیث کی کتاب وہ ہوتی ہے کہ جس کا ایک موضوع ہی کتاب الادب، کتاب الآداب، آداب زندگی کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو یہ احادیث کے اندر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس حوالے سے وہ اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ محدثین نے پورے ابواب اس کے اوپر بیان فرمائے۔ یہ حدیث کی کتابیں۔ اچھا، اسی طرح فقہ کی کتابوں کی طرف آ جائیں۔ فقہ کی کتابوں کے اندر ہر کتاب کے اندر موسٹلی جو جامع کتاب ہوگی یعنی جس میں سارے ابواب ہوں، صحیح، اس میں ایک باب ہوتا ہے، کہیں اس کا نام کتاب الکراہیت ہوتا ہے، کسی جگہ اس کا نام کتاب الاستحسان ہوتا ہے، کسی جگہ اس کا نام کتاب الادب ہوتا ہے، کسی جگہ اس کا نام کتاب الحضر والاباحہ ہوتا ہے۔ صحیح، یہ سارے الفاظ جو ہیں کراہیت، استحسان اور حضر و اباحت اور دیگر نام، یہ سارے بیسیکلی آداب کے بارے میں ہوتے ہیں۔ آداب زندگی، آداب معاشرت، لوگوں سے کیسے ملنا ہے، پڑوسیوں سے کیسا سلوک کرنا ہے، اپنے جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے کیسا سلوک کرنا ہے، بچوں پہ کیسی شفقت کرنی ہے، مخلوق خدا پہ کیسے رحم کرنا ہے، جانوروں کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کرنا ہے، کھانے پینے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، انہی کے آداب پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو گویا آپ حدیث کی کتابیں لے لیں، آپ کو یہ ٹاپک باقاعدہ دین کے حصے کے طور پہ ملے گا۔ آپ فقہ کی کتابیں لے لیں، آپ کو اس کے اندر بھی ملے گا۔ اور اسی طرح آپ تصوف کو لے لیں اگر، تو تصوف کے دو اعتبار سے یہ مرکزی ترین مضامین کے اندر داخل ہے۔ اچھا، ایک تو اس اعتبار سے کہ وہی کہ معاشرت جو ہے یہ دین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے آپ احیاء العلوم جو سب سے بڑی اور سب سے جامع ترین کتاب ہے تصوف کی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ آپ کی دوسری کتاب کی میں سعادت، مشہور ترین کتاب ہے۔ آپ ان دونوں کتابوں کو دیکھیں، اس کا جو پہلا حصہ ہے جیسے احیاء العلوم ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے یہ عبادات پر ہے، ٹھیک ہے، عقائد اور عبادات پہ۔ اس کا تیسرا حصہ ہے باطنی امراض کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کا چوتھا حصہ ہے باطنی اچھے اخلاق کے اوپر، یعنی صبر، شکر، توکل، اخلاق کے اوپر۔ تیسرا حصہ حسد، بغض، تکبر، کینہ، غصہ، حسد، حقد، اس کے اوپر۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ دوسرا حصہ معاملات کے اوپر ہے۔ اچھا، وہ معاملات کے جن کے اندر تجارت بھی داخل ہے، جس کے اندر معاشرت بھی داخل ہے، جس میں دوستی کرنے کے آداب بھی ہیں، جس میں کسی سے تعلق توڑنے کے احکام کا بیان بھی ہے، جس میں کھانے پینے کے آداب کا بیان بھی ہے، جس میں جو ہے وہ اس طرح کی پوری جو آداب زندگی آتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر بیان کیے گئے۔